سوزاک کیا ہے؟ سوزاک کیوں ہوتا ہے؟ اس کی علامات، وجوہات اور شافی علاج جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم ایسے موضوع پر بات کریں گے جو مردوں میں عام ہوتا جا رہا ہے، سوزاک یا گنوریا۔ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ مزی مرض ہے۔ اس مرض میں مریض کی عضو تناسل میں پیشاب کی نالی سے پیپ رسنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور مریض کا چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں پیشاب کی نالی میں زخم ہو جاتا ہے اور ریشہ پڑ جاتا ہے۔ اس مقام پر زخم ہونے کی وجہ سے شدید درد اور جلن ہوتی ہے اور پیشاب کرتے وقت ناقابل برداشت درد ہوتا ہے۔ علامات: مرض لگنے کے 3 یا 4 اور اکثر 1 ہفتے کے دوران پیشاب کی نالی میں سخت جلن اور درد ہونے لگتا ہے۔ پیشاب کے اخراج کے ساتھ بعض اوقات خون ملی یا پیپ کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ شدت روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے اور پیپ گاڑھی ہو جاتی ہے اور مریض شدید درد سے دوچار ہو جاتا ہے۔ مریض ٹانگیں پھیلا کر چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر اس مرض کا تاوقت علاج نہ کیا جائے اور غفلت کی جائے تو سوزاک کا زہر پورے بدن میں پھیل جاتا ہے اور پورے جسم پر پھوڑے اور پھنسیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بھی اکثر ختم ہو جاتی ہے۔ سوزاک کے مرض کی شدت کے باعث پیشاب کی نالی میں تنگی پیدا ہو کر مرض میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے جراثومہ کو گنوریا کہتے ہیں۔ یہ مرض کن وجوہات کے باعث لاحق ہوتا ہے؟ کثرت مباشرت، دوران حیض مباشرت کا فعل سر انجام دینا، گرم اور خشک غذاؤں کا کثرت سے استعمال یا گرم ترین ادویات کا استعمال، اقلام بازی، مشزنی، زناکاری، بازاری عورتوں سے جمع کرنا، دوران حمل کی رطوبت مثلاً لکوریا وغیرہ کے اثر سے بھی سوزاک کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سوزاک ایک موذی مرض ہے، لہٰذا اس کے لگنے کے بعد جو بیماری بھی لگتی ہے وہ اس سے اچھی طرح اپنی جڑیں گاڑ لیتی ہے۔ جب تک اس کا مکمل علاج نہ کیا جائے تو اس سے لاحق ہونے والی دوسری بیماریاں بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ مرض کوئی بھی ہو بے چینی کا سبب بنتا ہے اور یہ بے چینی بے انتہا تکلیف دہ ہوتی ہے، جس سے مریض ہر وقت بدسکونی اور پریشانی کے عالم میں رہتا ہے۔ جب تک سوزاک کا تسلی بخش علاج نہ کیا جائے تب تک کسی بھی بیماری کا علاج اور مقوی ادویات کا استعمال کسی بھی صورت نہیں کرنا چاہیے، وہ باعث نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ سوزاک دوسرے لوگوں کی نسبت کمزور منی والوں کو زیادہ جلدی ہوتا ہے۔ سوزاک زیادہ تر فحاش عورت سے ہم بستری کرنے سے ہوتا ہے۔ حائضہ اور سلانِ رحم کی مریضہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی زیادہ شراب، گرم غذاؤں کا استعمال وغیرہ بھی سوزاک کی وجہ بنتا ہے۔ سوزاک کے مریضوں کی علامات بھی مختلف ہو سکتی ہیں، جیسا کہ کسی مریض کو نفس پر دانے بن جاتے ہیں، کسی کو درد، جلن، کھچاؤ، زخم، پیپ یا خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تمام مردوں کو ایک ہی طرح کا سوزاک نہیں ہوتا۔ ان تمام علامات، وجوہات اور اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے تاثیر دواخانہ نے طبی اصولوں کے عین مطابق سوزاک کا کامیاب علاج متعارف کروایا۔ تاثیر دواخانہ کے ماہرین حکمہ، ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، فارماسسٹ نے بے اولادی کے مشہور روحانی معالج حکیم ڈاکٹر طارق محمود تاثیر کی زیر سرپرستی میں جدید ترین ریسرچ کرنے کے بعد ایک نہایت انمول فارمولہ تیار کیا جو سوزاک کے مرض کی تکلیف کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے، عضو تناسل میں پیدا ہونے والی سوزش، جلن اور کھچاؤ ہمیشہ کے لیے ختم کرے، سوزاک کے مرض میں عضو تناسل سے خون یا نکلنے والی پیپ کا ازالہ کر کے آپ کو اس تکلیف دہ مرض سے نجات دلائے۔ تاثیر دواخانہ کا یہ علاج ہزاروں مرد حضرات جو سوزاک کے مرض میں مبتلا ہو چکے تھے، ان کو صحت مند اور تندرست بنا کر اس مرض سے چھٹکارا دلا چکا ہے، اور وہ مرد حضرات آج ایک خوشحال اور پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جوانی میں کی گئی غلط کاریوں یا کثرت مباشرت سے پیدا ہونے والی اس بیماری سے اب آپ آسانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تاثیر دواخانہ کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ اس تکلیف سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اس علاج سے مباشرت کی کثرت کرنے والے کھوکھلے جسم کو بھی دوبارہ نئی جان مل جاتی ہے۔ اب آپ دیر نہ کریں اور اس علاج سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ مضر اثرات سے پاک یہ علاج خالص اور قیمتی جڑی بوٹیوں سے تیار کیا گیا ہے، جس کے کسی بھی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ علاج کے ساتھ خوراک اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنی خوراک سادہ اور متوازن رکھیں، تازہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کریں، دن کے کھانے میں سلاد اور دہی کو ضرور استعمال کریں، فریش جوس یا ملک شیک کا استعمال کریں، دودھ اور مغزیات کا بھی استعمال کریں، مچھلی، گوشت، انڈے، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنک، الکوہل اور سگریٹ نوشی سے مکمل پرہیز کریں۔ ایسی غذاؤں کا ہرگز استعمال نہ کریں جو خون کو گرم کر دیں۔ اس کے بعد کچھ احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ زیادہ بیٹھنے اور زیادہ ڈرائیونگ کرنے سے گریز کریں، ہلکی پھلکی واک کرتے رہا کریں، گندی اور فحش عورتوں سے مباشرت کرنے سے گریز کریں،
मुजज़नी से खुद को बचाएं, अपनी बीवी से हम बिस्तरी ना करें। अगर वो सलाने रहम में मुब्तला है या ऐसे लकोरिया का मर्ज लाहक है, खुद को अच्छे और खुशगवार माहौल में रखें। इस मर्ज से छुटकारा हासिल करने के लिए आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और इस तकलीफ दामूजी मर्ज से निजात हासिल करें। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।